آج وعدہ کرنا ہے، میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں، میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی. آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے. جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے، نامعلوم فون کال سے دھمکیاں کسی کو نہیں دیتے دیکھا. میں نے قبضہ گروپ نہیں دیکھے. زمینوں کے اوپر کسی کی جرت نہیں قبضہ کرنے کی. میں نے عام آدمی کو تھانوں کے اندر جس طرح کا ظلم ہوا شہباز گل پہ، کسی کی جرت نہیں ہے کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا بولے اس کو کہ خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کر جا رہی ہے، اور اس حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے. ناظرین، جہاں ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اندر سے خوف زدہ بھی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اندر کا خوف ہی ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی لانگ مارچ کی کال نہیں دے پا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی طرف سے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو ملٹری سول بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ملٹری کو بھی جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں یا جو اقتدار ہے اس میں حصے کا باضابطہ طور پر ایک معاہدہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے جو ہے وہ جس طرح پی ٹی آئی نے آرمی چیف کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے، اور جس طرح کل بھی میں نے بات کی تھی کہ عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آرمی چیف کی تعیناتی کو ایک آئینی بحران کی شکل دی جائے. کہ ایک فوج، ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو، شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو، وہ ہار جائے گی. 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. تو ناظرین، اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ کسان مارچ جو ہے اسلام آباد پہنچ چکا ہے، اور ان کو F9 پارک تک روکا ہوا ہے، اور ڈی چوک کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہیں. ہر طرف خاردار تاریں بچھا دی گئی ہیں اور بڑے پیمانے پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ کل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوگی، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے. مطلب جس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل کورٹ میں کوئی بہت بڑی چیز ہونے والی ہے، یعنی کوئی بہت بڑا فیصلہ سامنے آنے والا ہے. یعنی ایک تو کورٹ کی سیکیورٹی انتظامات تو خیر ہیں ہی سو ہیں، تاہم عمران خان کے حوالے سے انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیبا چودھری کو جو ہے وہ دھمکیاں دینے پر توہین عدالت کا جو سو موٹو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس زیر سماعت ہے، اور کل جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی. تاہم اس وقت تک جو توقع کی جا رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع جس چیز کی جو توقع ظاہر کر رہے ہیں یا جس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کل معافی مانگ لینی ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کا ان رہنا بہت ضروری ہے. اگر وہ معافی نہیں مانگتے اور عدالت کل ہی اس کیس کو نمٹا دیتی ہے اور عمران خان کو سزا سنا دیتی ہے یا اس کو نااہل کر دیتی ہے یا اس کو 3 مہینے کی بھی سزا سنا دی جاتی ہے، تو پھر پیچھے پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے یعنی جو حقیقی آزادی کی تحریک کا معاملہ ہے وہ دب کے رہ جائے گا. اور سب سے بڑا جو مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی جانشین نہیں ہے. تاہم بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کی جانشینی کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کے برابر میں آ کے کھڑی ہو جائیں. تاہم اب بشرا بی بی کو قبول کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تاہم ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. عمران خان گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور اگر پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں، اگر معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو پھر جو پچھلے کیسز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے اور عمران خان کو معاف کر دیا جائے تو پھر جو اس سے پہلے والوں کو سزا ہوئی
پھر اس پہ عدالت کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ ایک متنازع فیصلوں کی پوری تاریخ ہے. اگر ہم مولوی مشتاق سے شروع کریں اور اس وقت تک چیف جسٹس اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال تک آئیں تو اس بیچ میں ایک متنازع فیصلوں کی لمبی فہرست ہے، لمبی تاریخ ہے. اس وقت عدلیہ کی جو ساکھ ہے یا جو ججز کی ساکھ ہے وہ ایسی ہے کہ اس وقت جسٹس مظہر الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے پاس اسحاق ڈار کا جو کیس لگا تھا تو اسحاق ڈار نے کیس ہی ودرا کر لیا. ان کو پتا تھا کہ جس بینچ میں ان کا کیس بھیجا گیا ہے یہ بینچ ہی متنازع ہے اور یہ ہم خیال بینچ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی ہے ان کو ہر صورت میں ان کے کیسز میں ان کو فیور نہیں دیتا. ہاں البتہ پی ٹی آئی کا کوئی کیس ہو تو پھر اس کو پریارٹی بیسس پہ نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ ان کے حق میں فیصلے بھی دیے جاتے ہیں. ایک اہم ترین اور متنازع فیصلہ یعنی متنازع ترین فیصلہ آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کے حوالے سے کہ اپنا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈی چوک تک نہیں جانا اور F9 پارک میں پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا ہے تاہم عمران خان نہ صرف ڈی چوک پہنچے بلکہ عمران خان کے لوگوں نے جو ڈی چوک پر بدتمیزی اور جو امن و امان کی صورتحال پیدا کی اس کے بعد جو ہے وہ صبح کو جب کیس کی ہیئرنگ ہوئی تو ایک جج صاحب نے کہا کہ ممکن ہے کہ عمران خان تک یہ میسج نہ پہنچا ہو. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان خود اپنی اسپیچ میں کہہ چکے تھے کہ سپریم کورٹ فیصلہ سنا چکی ہے تو سب سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ ڈی چوک پہنچا جائے. تو ناظرین اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیریل کیا جائے. اس حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک حکمت عملی مرتب کی ہے کہ لانگ مارچ کی کال سے پہلے MQM، BNP، BAP اور جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں فرداً ان سے ملاقات ہوگی. اس کے حوالے سے ایک ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے یعنی ایک وفد تشکیل دیا گیا ہے جو ان پارٹی رہنماؤں سے جا کر ملاقات کرے گا اور انہیں متحدہ سے ہاتھ ملانے یا متحدہ اپنا اس کو پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے یا پی ٹی آئی کا اتحاد کا حصہ بننے کی باضابطہ طور پر دعوت دے گا. ناظرین حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا عمران خان جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آج پنجاب ہاؤس میں ہوا. پنجاب ہاؤس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے سامنے نہ صرف عمران خان نے ان کی تذلیل کی، ان کو مطلب معاملہ گالم گلوچ تک پہنچ گیا. اگر اس جگہ کوئی باضمیر چیف منسٹر ہوتا تو اسی وقت اپنا ریزگنیشن اسی عمران خان کے منہ پہ مار کے اس میٹنگ سے اٹھ کے چلا جاتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جس طرح پرویز الہی نے جو وفاقی وزراء کے خلاف جس طرح FIR کرائی اور جس CCPO لاہور نے FIR کے اندراج کے احکامات جاری کیے اور تھانہ گرین ٹاؤن میں جس طرح FIR داخل کی گئی اور اس کے بعد اسی CCPO لاہور کو وزیر اعلیٰ نے منگوا کے جس طرح ورلڈن کہا، جس طرح تھپکی دی، یہ ایک سول بیوروکریسی کے لیے شرم کی بات ہے. مطلب بیوروکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی کس کو کہتے ہیں؟ ایک CCPO ہے اور وہ اس کو پتا ہے کہ وہ وفاق کا ملازم ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جب ان کی خدمات واپس لینے کی بات کی تو نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلکہ CCPO لاہور نے بھی منع کر دیا واپس جانے سے. تو یہ جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت پنجاب سیدھا وفاق سے نہ صرف تصادم کی طرف جا رہا ہے بلکہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گورنر پنجاب کو وزیر اعلیٰ کو یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہو، اس سے پہلے ہی پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا جائے. اور ناظرین اہم ترین بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نہ تو عمران خان سے کوئی بات چیت ہوگی نہ عمران خان سے کوئی مذاکرات ہوں گے، اس کو لانگ مارچ کرنا ہے تو کر کے دکھا لے. اور اگر کسی صوبائی حکومت نے عمران خان کے لانگ مارچ میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی یا عمران خان کے ساتھ مطلب وہ آئے اسلام آباد کی طرف تو پھر ان کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. ناخلف اور
بدتمیز انسان کے ساتھ، جس نے پوری دنیا کو پوری قوم کو بدتمیزی سکھا رہا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کو تقسیم کر رہا ہے، اس کے ساتھ کون لاٹ کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کو حمایت کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اگر اس کا بندوبست جو ہے وہ نہ کیا گیا، اور اگر گورنمنٹ اور قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، تو یہ ایسا ہی پاگل ہے جیسا پاگل ایک جرمن میں پیدا ہوا تھا اور اگلے 50 سال اس قوم نے غلامی کاٹی تھی۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ جب صوبے وفاق کے خلاف بغاوت کر دیں گے تو پھر وفاق کے پاس بھی کئی آئینی راستے ہوتے ہیں اور کئی آئینی طریقے ہوتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، گورنر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے اور گورنر رول نافذ کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے جس طرح ایک ٹویٹ کرتے ہوئے گزشتہ روز کہا کہ سول ملٹری جو بیلنس ہے اس کو جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور جو فوج ہے اس کو پاور پالیٹکس میں حصہ ملنا چاہیے۔ یعنی یہ پاک فوج کو مطلب دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں آپ مداخلت کریں۔ تو فواد چودھری صاحب، آپ نے 3.5 سال حکومت کی، تو کیا آپ کے دور میں آرمی کے پاس یا ہمارے جو مطلب جو بھی ہے، کیا ان کے پاس حصہ نہیں تھا؟ کیسے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کیا ان کے پاس حصہ نہیں تھا؟ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی آمریتی دور گزرے ہیں ان میں جو سویلینز جو تھے یا جو سول جو پولیٹیشنز تھے ان کے پاس البتہ حصہ نہیں تھا۔ اگر کسی کو حصہ دیا بھی گیا تھا تو ان کو دیا گیا تھا جو ملٹری جو ایکشن ہوا تھا، یا جس طرح جو ہے وہ مارشل لا لگائے گئے تھے، یا جس طرح آمرانہ دور جو ہے وہ اس کا نافذ کیا گیا، یا جس طرح آئین کو لانگ بوٹوں تلے مطلب روندا گیا، جن حضرات نے یا جن افراد نے یا جن سیاستدانوں نے اس عمل میں ان ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا، ان ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو البتہ ضرور حصہ ملا۔ تو آپ یہ بات عجیب بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو قوم ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ نانسینس ہیں، وہ نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ کس کا حصہ کتنا ہے، کس کا حصہ کتنا ہے، کس کو وزیر اعظم لگانا ہے، کس کو ایم این اے کا ٹکٹ دینا ہے، کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے؟ کیا ماضی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا رہا؟ آپ کس طرح جیت کر آئے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ مطلب کہاں سے میں شروع کروں؟ کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اقتدار کی کرسی پر نہیں بٹھایا تھا؟ تو کم سے کم آپ جو بھی بات کریں ایسی بات کریں کم سے کم جس میں آپ کا اپنا گریبان محفوظ ہو۔ آپ تو خود آمریت کی جو پولٹری فارم ہے اس کے انڈوں سے نکل کر آئے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں سول ملٹری بیلنس کی اور پاور شیئرنگ فارمولے کی۔ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اسلام آباد میں وہ تھوڑی سی اس وقت کشیدہ ماحول ہے وہاں پہ، اور کشیدہ ماحول اس طرح ہے کہ وہاں پر اس وقت کسان مارچ پہنچ چکا ہے، ان کو F9 تک محدود کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم F9 تک محدود نہیں رہیں گے، ہم ڈی چوک تک جائیں گے۔ ان کے مطالبات ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں اس میں اور جو کھاد کے جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ان کو کم کیا جائے، اور ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، اور مطالبات تسلیم کروائے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور اس کے پس پردہ اگر ہم دیکھیں تو اس کسان مارچ کو پی ٹی آئی رہنما عمران خان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اس کو بھرپور کوریج دے رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پر میڈیا کا فی الحال جانا F9 پارک میں اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ پوری طرح متحرک ہے۔ تو ناظرین، انتہائی اہم چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، تاہم ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو ایف آئی اے نے آج طلب کیا تھا، تاہم شوکت ترین آج ایف آئی اے کے روبرو پیش نہیں ہوئے، تو جس پر آج ایف آئی اے نے ایک مرتبہ پھر شوکت ترین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل طلب کر لیا ہے۔ کل شوکت ترین کو ایک بار پھر طلب کر لیا گیا ہے۔ اگر کل بھی وہ پیش نہیں ہوتے تو انہیں ایک تیسرا نوٹس جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ شوکت ترین کی بھی گرفتاری
ہو سکے اور ممکن ہے. اگر دیکھیں، اگر انہوں نے چوری نہیں کی، اگر ان کی کالز فیک تھیں، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے کالز کی ہیں، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے خان پر اگر آنچ آتی ہے تو پھر ملک کی سلامتی، ملک کی معیشت کیا لینے جاتی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جن لوگوں کی ذہن میں، جن لوگوں کے سوچ میں یہ ہو کہ خان پہلے، پاکستان کی سلامتی بعد میں، ملک کی سلامتی بعد میں، ملک کی معیشت بعد میں، تو پھر اس طرح نہیں چلے گا. تو شوکت ترین صاحب اگر کل نہیں جاتے تو کل تیسرا نوٹس جاری ہوگا اور اس کے بعد شوکت ترین کی شاید گرفتاری ہو جائے. تو ناظرین، آج انتہائی سیاسی ماحول گرم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج احسان اقبال کے خلاف جو نیب کا ایک ریفرنس تھا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی اور احسان اقبال کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ متنازع چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو اب چھاننا ہم نے ہے. اور آج عمران خان نے لاہور میں وکلا کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے اور اس کا کلپ میں نے شروع میں رکھ دیا تھا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو اس وقت جو معاملات ہیں وہ انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اگر عمران خان لانگ مارچ کی کال دیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی کے مترادف ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.